اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب اسٹوڈنٹس؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہمارا انٹینسو 4 کا لیکچر نمبر 3 ہے۔ لیکچر نمبر 3 کے اندر اب ہم پڑھنے والے ہیں، ابھی سب سے پہلے اس سلائیڈ کے اندر دیکھیں ہمارے پاس وہ فیملیز ہیں جو اب تک ہم سٹڈی کر چکے ہیں، فیملیز دیٹ وی ہیو کورڈ۔ اس میں کون سی ہیں؟ اسلمہ، علمہ، جاہدہ، تعلم، تساءل، اقترب، انقلب، استغفر۔ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جو ہماری فیملیز ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہوتے ہیں روٹ لیٹرز، جو کہ ان کے مین روٹ لیٹرز ہیں، وہ کون سے ہیں؟ فرسٹ لیٹر ہمارا کون سا ہے؟ فا، سیکنڈ لیٹر ہے عین اور تھرڈ لیٹر ہے لام۔ ٹھیک ہے، 1 2 and 3۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اسلم افعل، علم فعل، جاہد فعل، تعلم تفعل، تساءل تفعل، اقترب اقترب افتعل، انقلب انفعل۔ یہاں پر دیکھیں کہ کون سی چیز یہاں پر دیکھنے کے قابل ہے کہ ادھر اقترب افتعل، یعنی کہ یہاں پر جو چیز کامن ہے وہ ہے تا اور تا۔ تا اس فیملی کے اندر ریپلیس نہیں ہو رہا۔ باقی کون سے لیٹرز ریپلیس ہو رہے ہیں؟ فا کی جگہ کیا آ گیا؟ کاف آ گیا، عین کی جگہ را آ گیا، لام کی جگہ کیا آ گیا؟ با آ گیا۔ اسی طرح اب آگے انفعل فیملی، انقلب، ان اسی طریقے سے وہاں پر موجود ہے، یعنی اس فیملی کے اندر ان ریپلیس نہیں ہوگا۔ باقی کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ چینج ہو جائیں گے۔ فا کی جگہ کاف، عین کی جگہ لام اور لام کی جگہ با آ گیا۔ انفعل، انقلب۔ آگے استفعل، استفعل، استغفر، یہاں پر بھی تا موجود ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میں نے جو آپ کو ایک لیکچر کے اندر بولا تھا کہ ہماری یہ جو فیملیز ہیں ان کے جو پراپر ورڈز ہیں وہ یہ ہیں، افعل، فعل، تفعل، افتعل، انفعل، استفعل۔ تو یہ فیملیز تھیں حقیقت میں، لیکن اگر ہم اس طریقے سے یاد کرتے تو ہمیں یاد کرنے میں مشکل ہو جاتی۔ تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے فیملیز کو ورڈز کے ساتھ یاد کرنا شروع کر دیا، جیسے کہ اسلم فیملی، علم فیملی، جاہد فیملی، تعلم فیملی، تساءل فیملی، اینڈ اقترب فیملی، انقلب فیملی، اینڈ استغفر فیملی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک بات میں سمجھ میں آ گئی ہے آپ کو کہ یہاں پر جسٹ یہ 3 روٹ لیٹرز تھے اور ان 3 روٹ لیٹرز کے اوپر یہ تمام کے تمام الفاظ ہیں، اور یہ سب فیملیز ہیں جو ہم نے پڑھ چکے ہیں اور آگے جو ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور جب ان فیملیز کو ہم نے بنایا تو ہم نے جسٹ روٹ لیٹرز چینج کیے ہیں۔ یہاں پر ہم نے سین کی جگہ فا لگایا ہے، لام کی جگہ عین لگایا اور میم کی جگہ لام لگایا۔ اچھا، ایک بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ ہر فیملی کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ریپلیس نہیں ہوتی، جیسے کہ اسلمہ فیملی میں دیکھیں افعل فیملی ہے، ریپلیس نہیں ہوا۔ اسی طرح افتعل میں تا ریپلیس نہیں ہوا، انقلب میں ان ریپلیس نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان فیملیز کو ایک شیپ دیتی ہیں، تو ہم ان کو ریپلیس نہیں کریں گے، ہم جسٹ ان لیٹرز کو ریپلیس کریں گے جو کہ فیملی کے اندر آ رہے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ آئی ریموو کر دیتے تو ہماری اسلمہ فیملی نہیں بنے گی، چاہے ہم انہی 3 روٹ لیٹرز کو اس میں پٹ کرتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں تو ہماری اسلمہ فیملی نہیں بنے گی۔ تو یہ تھی وہ 8 فیملیز جو کہ اب تک ہم یاد کر چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو یاد ہو چکی ہوگی۔ جن اسٹوڈنٹس نے مجھے سنایا ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت اچھی کوشش کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اس کو مزید بہتر بنائیں گے۔ بیٹا پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ کو چیز پرفیکٹ ہو جائے گی۔ مجھے دیکھیں کہ میں کس طریقے سے پریکٹس کرتی ہوں، لیکچر لیتی ہوں، لیکچر لینے کے بعد میں نے کوئی بھی کام کرنا نا، کام کرتے کرتے میں ساتھ ساتھ اپنے دماغ میں فیملیز کو ریکال کر رہی ہوتی ہوں۔ رات کو سوتے وقت ذکر اذکار کرنے کے بعد اگر میں جاگ رہی ہوں تو اس وقت میں فیملیز پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، اور فیملیز پڑھتے پڑھتے پھر میں سو جاتی ہوں۔ صبح اٹھتی ہوں میں تو ناشتہ کرتے ہوئے میں فیملیز کو ریکال کرتی ہوں، اور
اس وقت پھر مجھے فیملیز اس طرح سے بار بار پڑھنے سے یاد ہو جاتی ہیں. مجھے کوئی ایسی اسٹرگل نہیں کرنی پڑی کہ میں بیٹھ کے ایک فیملی کے اوپر اتنا اثر کھا پاؤں کہ وہ مجھے یاد ہی نہ ہو. الحمدللہ کہ ایک چیز کو پہلے غور سے دیکھیں وہ ہے کس طرح سے ہے، اس کا پیٹرن کیا ہے. جیسے کہ اب جاہدہ فیملی جو ہماری تھی، اس کے اندر 2 مصدر تھے، جاہدہ و جہادن و مجاہدتن. ٹھیک ہے، تو یہ جہادن و مجاہدتن. اب کچھ ایسے بھی ہیں جن کو جب یہ پڑھ رہے ہوں گے جہادہ و مجاہدتن تو ان کو یہ لگا ہوگا مجاہدتن ہو سکتا ہے. مجھے بھی اس طریقے کی پرابلم ہوئی تھی جب میں نے وہ ورڈ پڑھا. تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے اس ورڈ کو پہلے غور سے دیکھا. یہاں پر ای کا ساؤنڈ نہیں ہے، آ کا ساؤنڈ ہے، تو اگر میں نے ای کا ساؤنڈ لگایا وہ غلط ہو جائے گا. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کو غور سے دیکھا، پھر میں نے اس کو ایک مرتبہ دیکھ کر پڑھا. پھر جب میں نے دیکھ کر پڑھ لیا مجھے پتہ چل گیا وہاں پر میری غلطی کیا تھی اور میں نے کریکٹ کس چیز کو کرنا ہے. تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کو دوبارہ سے ریکال کرنا شروع کیا. بار بار جب میں ریکال کرتی گئی تو وہ مجھے بالکل صحیح سے یاد ہو گئے. تو کوشش کریں گے اور رائٹ ٹریک پہ چلتے ہوئے کوشش کریں گے تو وہ ہو جائے گا. اگر ایسا ہے کہ آپ نے فیملی کو ہی پہلے غور سے نہیں پڑھا، بس سن لیا اور اس کے بعد آپ بولنا شروع ہو گئے پوری فیملی کو، تو بیٹا پھر ٹھیک نہیں ہوگا. پھر کہیں نہ کہیں آپ غلطی کر جاؤ گے. جیسے کچھ لوگ جو اسم فاعل ہے اس میں ای کا ساؤنڈ آتا ہے لیکن اس میں آ کا ساؤنڈ بول رہے ہیں. اسم مفعول میں آ کا ساؤنڈ آتا ہے، ای کا ساؤنڈ بول رہے ہیں. جو ظرف ہے اس میں اکثر لوگ غلطی کر رہے ہیں، اور جو کمانڈ ہے اس کے اندر بھی غلطی کر رہے ہیں کہ اقترب کی جگہ آخر میں سکون نہیں لگا رہے، کچھ اور بول رہے ہیں. اور جو نہیں ہے اس میں لا آتا ہے سٹارٹنگ میں. ہر فیملی کے اندر ہم نے دیکھا ہے لا تسلم، لا تعلم، لا تجاہد، لا تتعلم، لا تساءل. ٹھیک ہے، تو آخر سٹارٹنگ میں لام آ رہا ہے اور اس کے بعد تا آ رہا ہے، پھر آپ کا آگے وہ والا ورڈ آ رہا ہے جس کو آپ نے کمانڈ کے اندر یوز کیا ہے. تو اگر آپ لا کو ہٹا دو گے پھر تو نہیں بنے گا نا، پھر تو وہ پورے کا پورا آپ نے غلط کر دیا. تو لا کو وہاں پر رکھنا ہے، اس کو وہاں سے ہٹانا نہیں ہے. اب آگے آج کے لیکچر میں ہم کیا کرنے والے ہیں، نیکسٹ اسمال 6 فیملیز. اب اس کے اندر اسمال 6 فیملیز سے کیا مراد ہے؟ اس سے اگر آپ یہ مراد لیں کہ میم یہ بہت چھوٹی سی فیملیز ہوں گی یعنی ان کے اندر 2-3 الفاظ ہوں گے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے بیٹا. اس کے اندر 2-3 الفاظ نہیں ہوں گے، بلکہ اسمال 6 فیملیز کو یاد کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی ٹف ہیں. ان کے اندر جو مصدر ہیں وہ بھی ان کے کبھی 2 ہیں، کبھی 3 ہیں، کبھی 5 ہے، تو کبھی 8 ہیں، اور کچھ کے تو اس سے بھی زیادہ ہیں. ہوش اڑ گئے مصدر کے بارے میں سن کے؟ لیکن کوئی بات نہیں، ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے تو ہمارا یہ بہت ایزی ہو جائے گا یاد کرنا. اسمال سے مراد کیا ہے کہ اس کے اندر جسٹ 3 روٹ لیٹرز ہیں. ابھی اوپر جو ہم نے فیملیز کی تھی اس کے اندر کیا تھا کہ ہمارے پاس جو ورڈز تھے دیکھیں ان کا پیٹرن ڈیفرنٹ تھا. 4 ورڈز ہیں، 5 ورڈز ہیں، 3 ورڈز ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ 3 روٹ لیٹرز ہیں. اب یہ بنیں گے کس طریقے سے؟ جیسے کہ یہ دیکھیں ناصارہ، ذہبہ، کذبہ. ٹھیک ہے، تو اب چلتے ہیں آگے اپنی اسمال 6 فیملیز کی طرف. اب غور سے بات کو سننا ہے، جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں اور تھوڑی دیر کے لیے جسٹ لیکچر کے اوپر فوکس کریں، کیونکہ ابھی آپ نے یہ پوائنٹ سیکھ لیے نا تو اس کے بعد یہ 6 فیملیز بہت آسان ہو جائیں گی. اب یہاں پر دیکھیں آپ، سب سے پہلے ہمارے پاس جو ادھر ایک فیملی لکھی ہوئی ہے وہ ہے فعل فیملی. ادھر دیکھیں فرسٹ فیملی فعل، سیکنڈ فیملی فعل، تھرڈ فیملی فعل. ڈفرینس فیل ہوا ہے آپ کو؟ کوئی ڈفرینس نہیں فیل ہوا کیونکہ ادھر بھی فعل فعل فعل. یعنی کہ اگر آپ کو کوئی ورڈ دیا جائے ناصارہ، ٹھیک ہے، کذبہ، اور اس کے بعد دیا جائے ضربہ، تو یہ ورڈز تو ڈفرینٹ ہیں لیکن ان کا پیٹرن سیم ہے. تو آپ کہو گے کہ میم پاسٹ ٹینس کو جب ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ اگر ادھر میں لکھتی ہوں ناصارہ، پھر میں لکھتی ہوں ذہبہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں لکھتی ہوں کذبہ. ٹھیک ہے، یہ 3 ورڈز میں نے لکھے. آپ کو ان 3 ورڈز کے اندر روٹ لیٹرز کو جو لیٹرز مل رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ 3 لیٹرز ہیں سب کے اندر، اور سب کا پیٹرن بھی سیم ہے. یہ تھا ہمارا پاسٹ ٹینس. پاسٹ ٹینس ہی ہے نا، پریزنٹ ٹینس تو نہیں ہے. پریزنٹ ٹینس کے اندر کیا آتا ہے؟ پریزنٹ ٹینس کی نشانیاں یہ ہے کہ اس کے سٹارٹنگ میں آ آتا ہے،
تا آتا ہے، یا آتا ہے اور نون آتا ہے۔ اچھا اس کو پتہ کیسے یاد کر سکتے ہیں آپ اس کی ایک ٹرم بنائیں، آنٹی، آنٹی نام کی ایک ٹرم بنا لیں۔ اس سے بنے گا آ، اس سے بنے گا نون، اس سے بنے گا تا اور اس سے بنے گا یا، ٹھیک ہے۔ تو پریزنٹ ٹینس کی نشانی کیا ہوگی؟ ہے ہماری آنٹی۔ اب آنٹی کو دیکھنا ہے آپ نے، اس ورڈ کے اندر آنٹی آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا، اس میں بھی نہیں آ رہا، اس میں بھی نہیں آ رہا۔ تو کیا مطلب ہے کہ یہ جو تھے ہمارے پاسٹ ٹینس تھے۔ اب پاسٹ ٹینس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ تینوں جو ڈائز ہیں فعلا فعلا فعلا، ان تینوں کے اندر کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کا پریزنٹ ٹینس، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا نا، اسلم یسلمو، ٹھیک ہے، علم یعلمو، جاہدہ یجاہدو، تو وہ 3 ڈفرینٹ فیملیز تھیں۔ ہمیں ان کا ڈفرنس جو تھا نا ان کے پاسٹ ٹینس سے ہی پتہ چل گیا تھا، اس کے آگے پھر ان کا پریزنٹ ٹینس آتا تھا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر، ہمیں پاسٹ ٹینس کے اندر تو کوئی ڈفرنس نظر نہیں آیا۔ اب ہم دیکھیں گے ان کا پریزنٹ ٹینس۔ پریزنٹ ٹینس کیا ہے؟ یف اولو، یف الو، یف ایلو۔ کیا چینج آ رہا ہے کہ ایک فیملی ہے فعلا کے ساتھ جس میں او کا ساؤنڈ آتا ہے، یف اولو، پھر ایک فیملی ہے فعلا کے ساتھ جس میں یف آ کا ساؤنڈ آتا ہے، یف الو، پھر ایک فیملی ہے فعلا کے ساتھ جس میں یف ایلو کا ساؤنڈ آتا ہے۔ اب اگر آپ کو دیا جائے کذبہ، کذبہ ایک ورڈ ہے، پاسٹ ٹینس اس کا دیا ہے میں نے آپ کو، اور میں آپ کو بولوں آپ نے اس کا پریزنٹ ٹینس بنانا ہے۔ پریزنٹ ٹینس آپ کیسے بنائیں گے؟ یکذبو، 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 کیا کریں گے؟ اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ ورڈ اگر آپ کو دیا جائے، جیسے اگر میں ناسارا ورڈ ہی آپ کو دے دوں، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ ان تینوں فیملیز میں سے اس کا جو پریزنٹ ٹینس ہے وہ ینسرو بنتا ہوگا، ینسرو بنتا ہوگا، یا ینسرو بنتا ہوگا؟ ابھی تو آپ نے جی پریزنٹ ٹینس یاد کیا ہوا ہے نا ینسرو والا، چلے ذہبہ کے لیے کر لیتے ہیں، ذہبہ، یا یکذبو کے لیے کر لیتے ہیں۔ کذبہ آپ کو دیا میں نے، کذبہ کذبہ کذبہ۔ اب مجھے بتائیں یکذبو، 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 ان تینوں میں سے کون سا آپ کو لگے گا کہ وہ ان تینوں میں سے کون سا ہے؟ اب جس چیز کو تو آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں تو آپ مجھے بتا دیں گے کہ میم ادھر یہ آنسر آتا ہے، لیکن جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، جو چیز آپ پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ ہوگا، آپ مجھے ان تینوں ورڈز میں سے نہیں بتا سکتے کہ میم رائٹ آنسر کون سا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ جب اس طریقے کی 3 فیملیز ہمارے پاس آئیں گی نا، اسمال 6 فیملیز میں سے پہلی 3 فیملیز، تو ہمارے 33% چانسز ہے کہ ہمارے پاس رائٹ آنسر آئے گا۔ اب یہاں پر یہ جو ان تینوں میں سے رائٹ آنسر کے آپ کے جسٹ 33% چانسز ہیں، کیونکہ آپ یہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو۔ اور اس سے نمٹنے کا ایک راستہ پتہ کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک سائٹ ہے almaani.com، یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان فیوچر کوئی ایسی اسٹڈی کرتے ہو جس میں کسی ورڈ کا آپ نے فیملی چیک کرنی ہے، آپ کو اس تینوں میں سے اس کی فیملی کا پتہ نہیں چل رہا کہ اس کا پریزنٹ ٹینس کون سا ہوگا، آپ وہ جو ورڈ ہوگا نا، آپ کو اگر لگ رہا ہے کذبہ کا ہے یکذبو، تو آپ یکذبو وداؤٹ روٹ لیٹرز جسٹ وہاں پر پیسٹ کر دیں، کاپی کریں، پیسٹ کر دیں almaani.com کے سرچ سینٹر میں۔ جب آپ وہاں پہ سرچ کے بار میں آپ لوگ یہ ڈال دو گے ورڈ، اس کے بعد آپ نے کلک کرنا، آپ کو نیچے ساری انفارمیشن اس فیملی کی مل جائے گی، پھر جو اس کا بنتا ہوگا نا اعراب، یکذبو، یکذبو یا یکذبو، وہ آپ کو وہاں پر شو ہو جائے گا۔ یہ آپ کی ایک اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے اس فیملی کے لیے یہ کام کرنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے اس سائٹ کو یوز کس طریقے سے کرنا ہے۔ یہ بہت کام کی سائٹ ہے، ایون میں اس کو تقریباً ہر لیکچر میں میرا کوئی نہ کوئی کام اس کے اندر ہوتا ہے، اور لیکچر کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مجھے ڈھونڈنی پڑتی ہیں، تو میں اس سائٹ کی طرف جاتی ہوں، کیونکہ یہ بہت زبردست سائٹ ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس پہ کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کی خیر عطا فرمائے۔ بہرحال اب یہ ورڈ ہے آپ کا، یہ 3 ورڈز ہیں، ان تینوں میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سا رزلٹ ملتا ہے almaani.com پہ۔ سمجھ میں آ گئی ادھر بات؟ آپ چلتے ہیں ذرا آگے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ادھر اسی طریقے سے چھوڑوں گی، نہیں، ابھی جسٹ ہم ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ لے آؤٹ کو دیکھنا، ہم نے 3 فیملیز کے لے آؤٹ کو دیکھ لیا، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو،
ٹھیک ہے، پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ ٹینس. ابھی ہم نے جسٹ 3 فیملیز کا یہ دیکھا. اب ہم چلتے ہیں 4th فیملی اور 5th فیملی کے اوپر. یا رکیں، فعل یفعل، اس کا کون سی اگزامپل ہے؟ نصر ینصر. فعل یفعل، فتح یفتح، فعل یفعل، ضرب یضرب. جیسے ہم نے اوپر یہ اگزامپل کی ہے نا کہ یہ سارے ہمارے پاس تھے، ہم نے ان کی فیملیز یاد کی ہیں. فیملیز کیسے یاد کی؟ اسلمہ فیملی، پھر علمہ فیملی. ابھی اسی طریقے سے ہمارے پاس فعل فیملی ہے، فعل 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 فیملی ہے. اب ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے؟ ایک ہماری نصرہ فیملی ہو گئی، ایک ہماری فتح فیملی ہوگی، ایک ہماری ضربہ فیملی ہوگی. یعنی کہ یہ ہے ہماری 1st فیملی، یہ ہے ہماری 2nd فیملی، یہ ہے ہماری 3rd فیملی. بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم نے 8 بگ فیملیز کے اندر کیا ہے نا، کہ اسلمہ فیملی کی ہے، پھر علمہ ہماری 2nd فیملی تھی، پھر جاہدہ ہماری 3rd فیملی تھی. اسی طریقے سے اب یہ ہماری اسمال فیملیز میں نصرہ 1st فیملی، فاتحہ 2nd فیملی، ضربہ 3rd فیملی. اب یہاں تک 3 فیملیز کی بات ہوئی مکمل. اب چلتے ہیں ذرا آگے. اب ادھر دیکھیں، یہاں پر اب ہمارے پاس 4th فیملی ہے فاعلہ، 5th فیملی ہے فاعلہ. ادھر کیا بات دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ادھر ہمارے پاس جو عین ہے، فرسٹ 3 فیملیز کے اندر عین کے اوپر زبر تھی، فعل فعل فعل. 4th فیملی میں اور 5th فیملی میں فاعلہ فاعلہ. یہ اب 4th اور 5th فیملی سیم ہے. اب ادھر ہمارے پاس جو پاسٹ ٹینس ہے، پاسٹ ٹینس کون سا ہے؟ یفعل یفعل. ادھر بھی تھا یفعل یفعل، لیکن ان کے سٹارٹنگ میں کیا تھا؟ فعل. اب وہ جو 4th اور 5th فیملیز ہیں ان کا ڈفرنس کیا ہے کہ اس میں فاعل فاعل یفعل یفعل. ٹھیک ہے، اب جو 4th اور 5th فیملی ہے اس میں یفعل کا پارٹ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، یہاں پر میں نے کراس لگا کے بھی آپ کو بتا دی ہے کہ ان دونوں فیملیز کے اندر جو کمبینیشن ہمارے پاس، جو ساؤنڈ ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے، سوری، وہ کون سا ہے؟ یفعل. یفعل یہاں پر جو میں نے لکھا ہے وہ ادھر آپ کو نہیں مل رہا. یہاں پر کیا مل رہا ہے؟ یفعل اینڈ یفعل. اب 4th اور 5th فیملی کون سی ہے؟ سامع یسمع، فاعل سامع یفعل یسمع. اب 5th فیملی فاعل حاسب یفعل یحسب. سمجھ میں آگئی بات؟ ادھر آ اور ادھر ای کا ساؤنڈ. یہ اب 4th اور 5th فیملی تھی. اور 4th 5th فیملی میں سٹارٹنگ کون سی ہے پاسٹ ٹینس کی؟ کیا ہے؟ فاعل فاعل. فرسٹ 3 فیملیز میں کیا ہے؟ فعل فعل فعل. لیکن ان کے پریزنٹ کون سے ہیں؟ پریزنٹ ٹینس کون سے ہیں؟ یفعل یفعل یفعل، او آ ای. اس کے اندر تینوں ساؤنڈس ہیں. لیکن جو 4th اور 5th فیملی ہے اس کے اندر کیا ہے؟ فاعل فاعل پاسٹ ٹینس ہو گئے، پھر ان کا پریزنٹ ٹینس یفعل یفعل. ادھر جسٹ آ اینڈ ای کا ساؤنڈ ہے. اب چلتے ہیں ہماری 6th فیملی جو لاسٹ فیملی ہے، فاعل یفعل. فاعل یہاں پر ہمارے پاس او کا ساؤنڈ آ گیا. اب یہ سب سے زیادہ ڈفرینٹ ہے. کیا ہے کہ ادھر آ تھا، ان تینوں میں آ کا ساؤنڈ تھا، ان دونوں میں ای کا ساؤنڈ تھا. اب 6th فیملی ہماری ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. یہ ہماری وہ باجی ہیں جو ہر فنکشن میں ڈفرینٹ دکھنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری جو فاعلہ باجی ہیں نا، فاعلہ باجی، ان کا جو پریزنٹ ٹینس ہے وہ کون سا ہے؟ یفعل. ادھر بھی او اور ادھر بھی او. اور اس فیملی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کارومہ فیملی. فاعل کارومہ یفعل یکرم، کارومہ یکرم. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب 4th اینڈ 5th فیملی اور فرسٹ 3 فیملیز کے اندر اور 4th اور 5th فیملی کے اندر او کا ساؤنڈ نہیں تھا پاسٹ ٹینس میں. کیا کیا ہم نے پڑھا ہے؟ میرے ساتھ ریکال کریں. فرسٹ 3 فیملیز ہم نے پڑھی ہیں فاعل یفعل. سیکنڈ فیملی کون سی ہے؟ فاعل یفعل. 3rd فیملی فاعل یفعل. صحیح ہو گیا. اب 4th فیملی کون سی ہم نے پڑھی؟ فاعل یفعل فاعل یفعل. 4th اینڈ 5th فیملی کے اندر آ اینڈ ای کا ساؤنڈ ہے، او کا ساؤنڈ نہیں ہے. اب 6th فیملی سب سے ڈفرینٹ باجی ہماری جو ہر فنکشن میں ڈفرینٹ دکھنا چاہتی ہیں. فاعل یفعل کارومہ یکرم.
تو اب ادھر دیکھ کے یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہماری فرسٹ 3 فیملیز تھیں، اور سمیہ فیملی ہماری 4th فیملی ہے، حاسبہ ہماری 5th فیملی ہے، اور کرمو ہماری جو ہے کاروما وہ ہے ہماری 6th فیملی۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ اب چلتے ہیں ڈکشنری ریکگنیشن کے اوپر، کہ ڈکشنری کے اندر جب ہم نے فیملی کو ریکگنائز کرنا ہوتا ہے تو ہم کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس پوری فیملیز سامنے آپ کے لکھی ہوئی ہیں۔ فعل یفعل نصر ینصر، فعل یفعل فتح یفتح، فعل یفعل ضرب یضرب، فعل یفعل سمع یسمع، فعل یفعل حسب یحسب، فعل یفعل کرم یکرم۔ ادھر تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اب آگے آپ دیکھیں کہ ان فیملیز کے آگے بریکٹس کے اندر نون لکھا ہے، فا لکھا ہے، دو لکھا ہے، اور سین لکھا ہے، ہا لکھا ہے، اور کاف لکھا ہے۔ اب اس میں ہم نے یہ کس چیز کو ڈینوٹ کر رہے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جب اب ہماری اس فیملی کی بات ہے نا، فرسٹ فیملی کی، فعل یفعل فیملی کی، تو یہ اس کی ہم نے اگزامپل کون سی یاد کی ہے، ناصر ینصر۔ اگر ہم اس طریقے سے فعل 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 ایسے یاد کرتے ہیں نا، تو بیٹا جی وہ کھچڑی پکتی جو پھر کسی کے کھانے کے قابل نہ رہتی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو اس طریقے سے یاد کر لیتے ہیں، ان کو سلام ہے بھائی، جن لوگوں نے بھی اس طریقے سے یاد کی ہے ان لوگوں کو واقعی سلام ہے۔ تو ہم لوگوں کے لیے تو یہی ایزی ہے، جیسے ہمیں ڈیفرنٹ ورڈ مل جاتا ہے تو اسے بولنا بھی آسان ہے ہمارے لیے۔ تو اب ہمارے پاس یہاں پہ اگزامپلس کون سی ہیں، نصر، فتح، ضرب، سمع، حسب اینڈ کرم۔ اب جب ڈکشنری کے اندر کوئی اگزامپل آ جاتی ہے نا، تو اس میں جیسے اب شکرہ، اس میں 3 روٹ لیٹرز ہیں، شین، کاف اور را، ٹھیک ہے، یہی ہے نا، 3 لکھ دیتی ہوں میں، شین، کاف اور را، یہ 3 روٹ لیٹرز آپ کے بن گئے۔ اب آپ نے اس کی فیملی دیکھنی ہے، تو آپ کے پاس ڈکشنری کے اندر اگر شکرہ ورڈ لکھا ہوا ہوگا نا، تو اس کے آگے پھر کیا کریں گے، وہ لوگ نون لکھ دیں گے۔ اب ادھر شکرہ میں نون تو ہے ہی نہیں ہے، اس سے کوئی بھی میچ نہیں ہو رہا۔ نون ادھر ڈکشنری کے اندر کیا ڈینوٹ کر رہا ہوگا کہ یہ ناصرہ فیملی کے جیسا ہے۔ اگر کوئی ورڈ لکھا ہے اور اس کے آگے آپ کو سین لکھا ہوا مل جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ سمیہ فیملی ہے۔ اگر آپ کے پاس کاف لکھا ہوا مل جائے تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے یہ ہماری کاروما فیملی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہماری یہ فیملی کیا بنے گی، شاکارہ یشکرو، کیونکہ ڈفرنس دیکھیں اس چیز کے اندر پاسٹ ٹینس کے اندر نہیں آ رہا۔ پاسٹ ٹینس میں آپ کو تینوں فیملیز میں زبر 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 ہی ملے گا، ڈفرنس آ رہا ہے آپ کے پریزنٹ ٹینس میں۔ تو شاکارہ یشکرو، شاکارہ یشکرو، شاکارہ یشکرو، اب ان تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر شاکرہ کے آگے انہوں نے نون آپ کو لکھ کے دے دی ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ناصرہ فیملی کے پیٹرن کے اوپر ہے، اور شاکرہ یشکرو، اور اس کا مصدر کیا ہوگا، شکرن۔ سمجھ میں آ گئی ہے یہ بات کہ ڈکشنری کے اندر جب آپ کو فیملی دیکھنی ہے تو وہ کس طریقے سے لکھی ہوئی آپ کو ملے گی۔ اب چلتے ہیں آگے۔ یہاں تک بات تھی ڈکشنری کے اندر کہ آپ کو وہ ورڈ کیسے ملے گا۔ اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ورڈز ہیں جن کے روٹ لیٹر سیم ہوتے ہیں، یعنی اب ادھر آپ لوگ دیکھو تو آپ کو پاسٹ ٹینس میں حاسبہ، حاسبہ سیم مل رہا ہے، حاسبہ اور حاسبہ دونوں سیم ہیں، لیکن آپ جب ان کا پریزنٹ ٹینس دیکھو گے تو یحسبو، یحسبو یہ مل رہا ہے۔ ایک 4th فیملی ہے اور ایک 5th فیملی ہے۔ تو اب اگر ایسا ہو کہ آپ کے پاس حاسبہ یحسبو لکھا ہوا ملے، آپ کوئی بھی ریسرچ کر رہے ہو اور اس کے بعد حاسبہ لکھا ہوا تھا، اس کے آگے لکھا تھا یہ پریزنٹ ٹینس آپ کے پاس موجود نہیں تھا، آپ نے حاسبہ دیکھ لیا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ تو ہو جائے گا یحسبو، کیونکہ ادھر آپ نے اگزامپل کی ہے نا حاسبہ یحسبو کی، 5th فیملی کے اندر کی ہے۔ اب ادھر آپ کے پاس حاسبہ لکھا تھا، آپ نے اس کا یہی میننگ دیکھا کہ جی اس کا جو پریزنٹ ٹینس تھا نا وہ تو ہم نے یحسبو پڑھا ہوا ہے تو یہی ہو سکتا ہے، تو ادھر آپ کی ہو جائے گی غلطی اور میننگ ہو جائے گا ٹوٹلی چینج۔ کیسے کہ حاسبہ یحسبو کا مطلب کیا ہے، ہی ایزیومڈ، یعنی اس نے فرض کیا، اس نے ایزیوم کیا۔ حاسبہ یحسبو کا مطلب کیا ہے، ہی کیلکولیٹڈ، اس نے حساب کیا یا اس نے حساب لگایا۔ تو اب ادھر کیا دیکھنے کو آپ کو ایک پوائنٹ سمجھنے کو ملا
کہ اگر کوئی پاسٹ ٹینس ایسا آپ کے پاس لکھا ہوا ہے جو کہ سیم نظر آ رہا ہے، آپ جسٹ پاسٹ ٹینس کے اوپر اکتفا نہیں کر سکتے ہو اور اپنی وہ جو ہوتا ہے نا کہ باکس کے اندر کے نالج پہ اکتفا نہیں کرنا، اس وقت آپ نے اس وقت پراپر ریسرچ کرنی ہے، ڈکشنری سے باقاعدہ دیکھنا ہے کہ کہاں پر اس کا پریزنٹ ٹینس کیا بنتا ہے۔ اگر یہ سابو ہے اور یہ سبو ہے، اگر یہ سابو ہے تو یہ میننگ بنے گا، اور اگر یہ سیبو ہے تو پھر یہ میننگ بنے گا، پھر وہ فیملی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جائے گی۔ اب دیکھیں یہ 4th فیملی تھی ہماری، یہ 5th فیملی ہے، ڈفرینس تو ہے۔ اب اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل آگے آپ کے سامنے ہے، آبادا یا ابودو، آبودا یا ابودو۔ اب یہاں پر ہمارے پاس جو چینج آیا وہ پریزنٹ ٹینس میں نہیں آیا، وہ کس میں آ رہا ہے؟ پاسٹ ٹینس کے اندر۔ آبادا اور آبودا، آبادا مینز ہی ورشپڈ، اس نے عبادت کی، اینڈ آبودا مینز ہی بیکیم سلیو، وہ غلام بن گیا۔ آپ کے پاس اگر روٹ لیٹر لکھے ہوئے ہیں، ادھر لکھا ہوا ہے ہا، سین اور با، ٹھیک ہے، اس کی بیس پر حاسبہ یحسبو اور حاسبہ یحسبو یہ دونوں بن سکتے ہیں۔ کوئی ایک کیس آپ نے بنایا تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اب یہاں پر آپ کے پاس روٹ لیٹرز کون سے ہیں؟ آئین، با اور دال، ٹھیک ہے۔ آبادا، آبودا، آبادا میں کیا ہو جائے گا؟ ہی ورشپڈ، کہ اس نے عبادت کی، اور آبودا یہ کون سی فیملی ہے؟ کاروما، آبودا کاروما، ٹھیک ہو گیا۔ اور آبادا جب آپ کے پاس لکھا ہوا ہے تو اس میں آپ کی فرسٹ 3 فیملیز آ جائیں گی، ناصارہ، فاتحہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہو جائے گا کہ اگر آپ نے فرسٹ 3 فیملیز میں سے اس کا پریزنٹ ٹینس پہ چیک کرنا ہوگا، یا ابودو، ناصارہ، ینسورو، یعنی کہ یہ کس فیملی کے اوپر ہے؟ یہ آپ کی نون فیملی کے اوپر ہے، اس کے آگے نون اور اس کے آگے کاف، کہ یہ کاروما فیملی ہے اور یہ ناصارہ فیملی ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے بات کہ روٹ لیٹرز بھی سیم ہو سکتے ہیں، کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن کے روٹ لیٹر سیم ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی آپ فیملی چیک کرتے ہو تو فیملی اس کی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اگر کبھی آپ ان فیوچر کوئی ٹرانسلیشن کرتے ہو یا پھر کچھ بھی ایسا، تو اس وقت اگر آپ نے اپنے کم نالج کی وجہ سے کچھ ایسا لکھ دیا تو وہ ٹوٹلی میننگ چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہت بڑی وہاں پر غلطی ہو سکتی ہے۔ چلیں یہاں تک اب ہماری فیملیز کی جو مین ڈسکشن تھی، جو کچھ پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کو کروا دیے۔ ہمارا جو فیملیز کا 6 فیملیز کا انٹروڈکشن تھا وہ ہمارے پاس ہو گیا۔ 6 فیملی کا ہم نے انٹروڈکشن کر لیا، ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس 6 فیملیز ہیں۔ 6 فیملیز کے اندر ہمارے پاس جو پہلی 3 فیملیز ہیں اس میں جو ہمارا پاسٹ ٹینس ہے وہ سیم ہے، فعل فعل فعل۔ اب ان کا جو پریزنٹ ٹینس ہے وہ کون سا ہے؟ یفعلو، 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 ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہماری 3 فیملیز تھیں۔ پھر ہماری 4th اینڈ 5th فیملی ہے۔ 4th اینڈ 5th فیملی کے اندر ہمارے پاس کیا تھا کہ ان کا پاسٹ ٹینس سیم ہے، فعیلا، فعیلا، اس میں آ نہیں ہے، اس میں او نہیں ہے پاسٹ ٹینس کے اندر۔ اب ان کا پریزنٹ ٹینس کون سا ہے؟ یفعلو، یفعلو، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں یفعلو نہیں آئے گا، 4th اینڈ 5th فیملی کے اندر یفعلو نہیں آئے گا، یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اب ہمارے پاس تھی 6 فیملی۔ 6 فیملی کون سی تھی؟ فعولا، یفعلو، فعولا، یفعلو، یعنی اس کے اندر عین کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ او کا ساؤنڈ آ رہا ہے، اور یہ ہماری ڈفرینٹ فیملی ہے، کاروما فیملی، جو کہ ابھی آپ نے اوپر دیکھی ہے، آبودا فیملی۔ اب چلتے ہیں جی ان فیملیز کا، اب ہم پورے کا پورا وہ بناتے ہیں جیسے ہم نے پہلے فیملیز کی ہیں، کہ ہم نے ان کا ایکٹیو ورژن کیا ہے، ہم نے ان کا پیسو ورژن کیا ہے، ہم نے ان کا مصدر کیا ہے، اور ہم نے ان کے اندر اسم فاعل اور اسم مفعول لکھے تھے۔ اب یہ بنیں گے کیسے؟ یہ جو فیملیز ہیں ان کے یہاں تک کی ڈسکشن تو میں آپ کو سمجھا چکی ہوں۔ ناصارہ، ینصرو، فعل یفعلو، فعل یفعلو، فتح یفتح، فعل یفعلو، ضرب یضرب، فعل یفعلو، سمع یسمع، فعل یفعلو، حسب یحسب، فعل یفعلو، کرم یکرم۔ یہاں تک یہ ساری بات آپ کو کلیئر ہو چکی ہے۔ اب ہم نے آگے کرنا ہے جی مصدر کا کام۔ مصدر اب ان 6 فیملی کے لیے نوٹ کر لیں کہ ان فیملیز کے اندر ڈفرینٹ مصدرز ہوں گے، ڈفرینٹ مصدر ہوگا۔ اس کا نصرتاً ہے، اس کا فتحاً، درباً، سماعتاً، حسباناً، کرامتاً، ڈفرینٹ ہے نا۔ کسی کے اندر گولتا آ رہی ہے، کسی کے اندر الف آ رہا ہے، کسی کے اندر مڈ میں الف آ رہا ہے۔
تو ان کے جو مصدرز ہوں گے نا وہ ڈیفرنٹ ہوں گے. جیسے کہ ہم نے اپنی 8 فیملیز کے اندر کیے ہیں کہ وہ جیسے تھا ہمارا اقتراباً، انقلاباً، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہماری جو اسلامن فیملی ہے، اس اسلمہ فیملی کا اسلامن تھا، علامہ فیملی کا تعلیمن تھا. وہاں پر بھی ہمارا جو تھا ہمارا پاس مصدر تھا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا. اب ادھر بھی یہی ہوگا کہ نصر ینصر نصرتاً، فتح یفتح فتحا، ضرب یضرب ضربا، سمع یسمع سماعة، حسب یحسب حسبانا، کرم یکرم کرامتا. سمجھ میں آ گئی. اور یہ جو 6 فیملیز ہیں نا ان کے اندر کیا ہے کہ فیملیز کین ہیو 2 3 5 8 مصدر. اب ادھر آپ کے پاس جسٹ ایک ہی لکھا ہے، ہم نے ابھی ایک ہی یاد کرنا ہے. لیکن جب آپ اسٹڈی کریں گے، ریسرچ کریں گے، تب اگر آپ ڈکشنریز سے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک چیز کے بہت سارے مصدر بھی مل سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک فیملی کا صرف ایک ہی مصدر ہوگا، مصدر ایک یا ایک سے بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ بات اپنے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ابھی تک جو فیملیز ہم یاد کریں گے اس میں ایک ہی مصدر ہم یاد کریں گے. لیکن بعد میں جب آپ نے ان فیوچر اپنا کوئی کام کرنا ہے تو اس کے اندر آپ کو مصدر ڈیفرنٹ مل جائیں گے، اور ہر مصدر کے چینج ہونے کے پیچھے ڈیفرنٹ وجہ ہوگی نا. جیسے اب ہم نے جاہدہ فیملی کے اندر دیکھا ہے 2 مصدر ہیں ہمارے پاس، جہادن و مجاہدتن، وہاں پر ہمارے پاس 2 مصدر آئے ہیں. اب باقی ساری فیملیز کے اندر ابھی تک ہم نے صرف ایک ہی یاد کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا صرف ایک ہی مصدر ہے. اب ہمارے پاس مصدر تک کی جو فیملی تھی وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی. کیا فیملی ہے ذرا میرے ساتھ دوبارہ پڑھیں. نصر ینصر نصرتاً، فتح یفتح فتحا، ضرب یضرب ضربا، سمع یسمع سماعة، حسب یحسب حسبانا، کرم یکرم کرامتا. ہو گئی. اب ہم نے لگانا ہے ان ساری فیملیز کے آگے فہوا 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 اینڈ فہوا. اب ہم نے بنانا ہے اسم فاعل. اسم فاعل کس کو کہتے ہیں؟ اسم فاعل کہتے ہیں اس کو جو ہمارا ہوتا ہے ڈوور. ڈوور a person who does something in the dictionary. ٹھیک ہے، someone who does something in the dictionary. یہ ہے ہماری ڈوور کی ڈیفینیشن اسم فاعل کی صرف کے اندر. اب اسم فاعل پہلے تو ہم نے دیکھا تھا، پہلی ہماری 8 فیملیز کے اندر کیا ہوتا تھا کہ میم آتا تھا سٹارٹ میں، اور پھر ہمارے پاس ای کا ساؤنڈ آتا تھا، اور پھر ہمارے پاس تنوین آتی تھی. ایسا ہی تھا، ایسا ہی تھا نا. اب ادھر کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس ورڈ کیا بنتا تھا؟ مسلمن، مجاہدن. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک ہماری یہ ڈسکشن تھی ہماری 8 فیملیز کے اندر. ایٹ فیملیز کے اندر جو ہمارا اسم فاعل بنتا تھا وہ اس پیٹرن کے اوپر بنتا تھا. اب ان 6 فیملی کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کہ اسم فاعل جو بنے گا نا وہ فاعل کے پیٹرن کے اوپر بنے گا. یعنی ناصر، فاتح، ضارب، سامع اور حاسب. ان 5 فیملیز میں جو ہمارے اسم فاعل ہوں گے ان کا پیٹرن سیم ہے. نصرہ، ینصر، نصرہ ینصر نصرتاً فہو ناصر. اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ نصرہ اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے، نصرتاً مدد کرنا، فہو پس اس لیے ناصر وہ ہے ناصر یعنی مدد کرنے والا. پھر آگے ہمارے پاس نیکسٹ فیملی کون سی ہے؟ فتح. فتح یفتح فتحا فہو فاتح. فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، فتحا کھولنا، فہو فاتح اس لیے وہ ہے فاتح یا کھولنے والا یا فتح کرنے والا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کی باقی ساری فیملیز بنے گی. ضربا یضرب ضربا فہو ضارب، سمع یسمع سماعة فہو سامع، حسب یحسب حسبانا فہو حاسب.
یہ جو 5 فیملیز ہیں نا ہماری، ان کے اندر اسم فاعل سیم ہوگا. لیکن جو اب ہماری کاروما فیملی ہے نا، اس نے آپ نے دیکھا تھا کہ یہ ہماری وہ باجی تھی جس نے فنکشن کے اندر ڈفرینٹ دکھنا تھا. اس باجی نے نا اپنے جو شوہر ہیں ان کو بڑا تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. تو اب ادھر فاعلا اور یفعلو، پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی جو آنے کا انداز تھا نا وہ بھی تھوڑا ڈیفرنٹ تھا، فاعلا ہو گیا. باقی سارے فاعلا یا فاعیلا بن کے آ رہے تھے، یہ بن کے آئیں فاعلا. اور ان کا آگے پریزنٹ ٹینس کون سا آیا؟ یفعلو. ان کی ہم نے جو فیملی یاد کی وہ کون سی تھی ہماری؟ کاروما یا کرومو. پھر آگے ان کا جو مصدر تھا وہ کیسا آیا؟ کرامتن، ڈفرینٹ آ گیا. فہوا. اب ساری چیزیں ڈفرینٹ جا رہی ہیں تو یہ باجی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا بھئی اپنا جو اسم فاعل ہے اس کو باقی سب کے جیسا ہونے دیں. تو ان کا اسم فاعل کس پیٹرن کے اوپر آئے گا؟ فاعیلن. جیسا ہمارا اوپر آیا نا، اوپر ہمارا کس کے اوپر آیا؟ فاعلن. ٹھیک ہے، اوپر ہمارا فاعلن کیا بنا؟ پھر ناصرن، فاتحن، ضاربن، سامعن، حاسبن. فاعلن کے پیٹرن کے اوپر یہ سارے ورڈز بن گئے. لیکن ادھر کیا ہوگا جی؟ ادھر یہ ہوگا، یہ فعیلن کے پیٹرن کے اوپر آئے گا اور یہ بن جائے گا کریمن. یہ کریمن کے پیٹرن کے اوپر یہ سارے کے سارے یہ جو اس کا بنے گا اسم فاعل بنے گا. تو یہاں تک ہوتی ہے بیٹا بیسک ڈسکشن ہماری مکمل کہ ہم نے اپنی ان فیملیز کو بنانا کیسے ہے. ہماری 6 فیملیز ہیں. اب پہلے ہم مجھ سے سن لیں کہ آبزرویشنس کیا ہیں ہماری اب تک کی فیملیز کی، جو کہ ہم نے 6 فیملیز کی ہیں. 6 فیملیز میں ہمارے پاس کیا تھا؟ پہلے ہماری 3 فیملیز ہیں کہ صرف دیکھیں بیٹا مشکل ہے، لیکن جب صرف کو ہم چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے نا، جیسے ایک ایگزامپل ہے کہ اگر ایک کیک ہے، آپ اس کیک کو کھانا چاہو تو آپ ایک ہی مرتبہ میں اس کو کیک کو نہیں کھا سکتے ہو. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ سامنے سے کیک اٹھاؤ اور اس کو پورے کا پورا منہ کے اندر آپ نہیں ڈالو گے، لیکن ایسا پاسبل ہے کہ اگر آپ اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کرو تو آپ ان چھوٹے چھوٹے پیسز کو پھر کھا سکتے ہو. صحیح ہو گیا. اب اسی طریقے سے ہماری جو صرف کی سٹڈی ہے نا، اب آپ کے سامنے اگر یہ فیملیز لکھی ہوں تو آپ کیا کہو گے؟ میم اتنے زیادہ ورڈز ہیں، اتنا سب کچھ ہے، یہ کیسے یاد ہوگا؟ تو یہ یاد ایسے ہوگا کہ آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کرنا ہے. فار ایگزامپل اب یہ جو فیملیز آپ کے سامنے لکھی ہیں، میں ان فیملیز کو کیا کرتی کہ میں آپ کو ایسے ہی یہ دے دیتی اور آپ کو کہتی کہ ناصر ینصر، فتح یفتح، اور اسی طریقے سے مجھے چیزیں یاد کر کے دو. آپ کیا کرتے کہ میم یہ ساری چیزیں نہیں یاد ہو رہی ہیں اور مکس اپ ہو رہی ہیں. ہم نے ان کو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. پہلے ہماری 3 فیملیز تھیں. 3 فیملیز میں ہمارے جو پاسٹ ٹینس ہے وہ سیم ہے، فعلا فعلا فعلا. ٹھیک ہے، یعنی پاسٹ ٹینس ہماری ناصرہ فیملی، فتح فیملی، ضربہ فیملی، ان میں کیا ہوگا؟ ان میں سیم ہوگا. تو پاسٹ ٹینسز میں کیا ہے؟ فعلا فعلا فعلا، ناصرہ، فتح، ضربہ، سب کے اندر پاسٹ ٹینس ہمارا سیم آ گیا. پھر ہمارا ہے اس کے اندر پریزنٹ ٹینس. پریزنٹ ٹینس میں ہم نے او آ ای یاد رکھنا ہے. جیسے کسی کو چوٹ لگتی ہے نا تو وہ بڑی عجیب عجیب قسم کی آوازیں نکالتا ہے، خاص کر کے چھوٹے بچے. تو یہ وہی ہے، پہلے او کا ساؤنڈ، پھر آ کا ساؤنڈ، پھر ای کا ساؤنڈ. یفعلو، یفعلو، یفعلو. اب ہم نے جب ناصرہ کیا، ناصرہ ینصرو، یہ نون فیملی بن گئی. فتح یفتح، یہ ہماری فا فیملی بن گئی. پھر اب آگے ہماری ضربہ یضربو، یہ ہماری ضاد فیملی بن گئی. صحیح ہو گیا. اب پھر آگے چلتے ہیں، ہماری نیکسٹ 2 فیملی ہیں، 4th اور 5th فیملی. اس فیملی کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا جو پاسٹ ٹینس ہے فاعیلا فاعیلا، یہ سیم آئیں گے. اس میں ہم نے کون سی اگزامپل کی ہیں؟ سامعہ، حاسیبہ، سامعہ، حاسیبہ. اب ان کا پریزنٹ ٹینس ہم نے دیکھنا ہے. پریزنٹ ٹینس کے اندر آ اور ای کا ساؤنڈ ہے، اس میں او کا ساؤنڈ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو اب کیا بن گیا؟ سامعہ، یسمعو، حاسیبہ، یحسبو. یہ ہماری 4th اور 5th فیملی ہوگی. پھر آگے ہماری وہ باجی جو ڈفرینٹ دکھنا چاہتی ہیں اور انہوں نے اپنے شوہر کے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے، تو فاعلا یفعلو، کاروما یکرمو. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے پھر آگے ان کے بنانے ہیں مصدر. ناصرہ ینصرو نصرتن، ناصرہ ینصرو نصرتن. فتح یفتح فتحن، فتحن ہمارا یاد کرنا بہت آسان ہے. نصرتن، فتحن، ضربن، سماعتن، حسبانن. ٹھیک ہے، اور آگے کرامتن.
یہ تھے آگے ہمارے ان کے مصدر آگے، ٹھیک ہے، یہاں تک ہماری بات ہو گئی۔ پھر آگے ہمارے جو اسم فاعل بننے ہیں، اسم فاعل میں تو ہمیں مشکل ہی نہیں ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ پہلی 5 فیملی جو ہیں فعل 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 فاعل فاعلہ، ان کے اندر کیا ہے کہ ہمارا جو اسم فاعل بنے گا وہ فاعل کے پیٹرن کے اوپر بنے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ناصر، فاتح، ضارب، سامع، حاسب، ٹھیک ہو گیا، یہ سب کے سب سیم بن گئے۔ پھر آگے ہماری آتی ہے 6 فیملیز، جس کے اندر ہے ہمارا جو اسم فاعل ہے۔ اب یہ ہماری باجی ہیں، تو باجی نے اپنا کام تو کیا ہوا ہوگا نا، تو یہ بنے گا ان کا اسم فاعل فاعل کے پیٹرن کے اوپر، فاعل کریم، ٹھیک ہے، تو کریم فاعل کے پیٹرن کے اوپر آ گیا۔ تو کریم، اب جب بھی آپ پڑھو گے قرآن پاک کے اندر تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سی فیملی ہے، یہ کاروما فیملی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب چلتے ہیں جی آگے اپنی فیملیز کے اوپر، اور ان کا بناتے ہیں پیسو ورژن۔ اب پیسو ورژن ہمارا کیسے بنے گا جی؟ نصر ینصر نصرتن فہو ناصر۔ پیسو بنانے کے لیے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہمارا یہ جو ہوتا ہے نا، رکے میں کلر چینج کر لوں کوئی، اب ہمارے پاس نوسیرا، اب نوسیرا میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو پاسٹ ٹینس بنتے ہیں اس میں ہم سٹارٹنگ کون سا لگاتے ہیں، او، اینڈ اس کے بعد جو ساؤنڈ آتا ہے وہ ای کا ساؤنڈ آتا ہے۔ پاسٹ ٹینس کے اندر ہم نے کیا لگانا ہوتا ہے، او، ای، اور پریزنٹ ٹینس کے اندر ہم نے کیا لگانا ہوتا ہے، او اینڈ آ۔ اس کو اگر آپ نے عربی میں لکھنا ہے تو پھر یوں کر لو، او اینڈ ای، پھر او اور پھر آ۔ یہی پیٹرن ہمارا آگے تمام فیملیز کے لیے چلے گا۔ نصارہ، نصیرہ، ینصرو، ینصرو۔ کیا چینج ہو رہا ہے؟ نصارہ میں نون کے اوپر او کا ساؤنڈ آ رہا ہے اور صاد کے نیچے کیا آ رہا ہے، ای کا ساؤنڈ، نصارہ، نصیرہ۔ پھر آگے فتح، فتح، ضرب، ضرب، سمع، سمع، حسب، حسب۔ کاروما فیملی کا پیسو ورژن نہیں ہے، یہ ہماری جو باجی ہیں انہوں نے پیسو ورژن بھی نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا پاسٹ ٹینس بن گیا، جسٹ آپ نے کیا چینج کرنا ہے، او ای کا ساؤنڈ لگا دینا ہے پیسو کے اندر۔ اور اس کا میننگ کیا ہے کہ اس کی مدد کی گئی۔ ناصارہ مینس اس نے مدد کی، نصیرہ اس کی مدد کی گئی۔ کس نے کی ہے ہمیں نہیں پتہ، کیوں نہیں پتہ جی؟ کیونکہ یہ پیسو ورژن ہے۔ ایکٹیو کے اندر جو ڈوور ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے، پیسو کے اندر ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اب چلتے ہیں، یہ پاسٹ ٹینس تو ہمارا کور ہو گیا ساروں کا، نصارہ ٹو نصیرہ، فتح ٹو فتح، سمع ٹو سمع، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آگے ہمارے سارے بنیں گے۔ اب چلتے ہیں ہمارے پریزنٹ ٹینس کے اوپر۔ پریزنٹ ٹینس کیا ہے، ینصرو۔ اب اس میں کیا چینجنگز ہم نے کی ہیں، ہم نے او ای کا او آ کا ساؤنڈ لگا دینا ہے، ادھر او ای لگے گا، ادھر او آ لگے گا۔ تو یا کے اوپر یا آ کا ساؤنڈ لگا ہوا ہے، آپ نے ادھر او کا ساؤنڈ لگا دینا ہے، یا سے ہو گیا یو، اور ینصرو تھا نا تو آپ نے ادھر آ کا ساؤنڈ لگا دینا، تو یہ کیا بن جائے گا، ینصرو۔ ینصرو ہو گیا ینصرو۔ پھر آگے یفتح، یفتح۔ یہ نہیں کرنا کہ اگر ادھر آ کا ساؤنڈ ہے تو ہم پیسو بناتے ہوئے ای کر دیں گے۔ آپ نے پیسو ورژن میں یاد رکھنا ہے کہ پریزنٹ ٹینس کے اندر آپ نے صرف ایک ہی چیز کرنی ہے، وہ کرنا ہے او آ کر دینا ہے۔ ادھر ینصرو ہے نا تو اس کو کر دینا ہے ینصرو۔ آپ ایک فیملی کو بہت اچھے طریقے سے کر لو اور اسی پیٹرن کے اوپر باقی ساری فیملیز بناؤ۔ ینصرو ہو گیا ینصرو، پھر اسی طرح یفتح ہوگا یفتح، یضرب ہوگا یضرب، یسمع ہوگا یسمع، یحسب ہوگا یحسب، پھر یکرم۔ یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ان کا پیسو ورژن نہیں ہے۔ اب آگے نصرتن۔ نصرتن ہمارا مصدر ہے، یہ اب جو ہمارا مصدر ایکٹیو میں ہوتا ہے وہی ہمارا مصدر ہوتا ہے پیسو کے اندر، اور یہ ہمارا سارا اسی طریقے سے لکھا ہوا آ جائے گا۔ تو مصدر کا بھی ہمارا پوائنٹ کلیئر ہو گیا۔ اس کے آگے آپ نے فہوا لگانا ہے تمام فیملیز کے اندر۔ پھر اب بات آ جاتی ہے اسم مفعول کی، کیونکہ ایکٹیو کے اندر ہم کیا بناتے ہیں،
ہم بناتے ہیں اسم فاعل، جو کہ ہمارا ادھر ہے ناصرن، فاتحن، ٹھیک ہے، ہمارا سارا اسی پیٹرن کے اوپر بنا تھا، فاعلن کے پیٹرن کے اوپر. تو کوئی بھی ورڈ آپ کو مل جاتا ہے اگر وہ ان 5 فیملیز میں سے کسی کے اوپر ہے، جیسے کہ ناصرہ فیملی، فاتحہ فیملی، ضربہ فیملی، سامیہ فیملی اور حاسبہ فیملی، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فاعلون کے پیٹرن کے اوپر ہی اسم فاعل بنانا ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ ناصرہ، فاتحہ اس فیملیز کے اوپر ہے؟ دیکھیں ان ساری فیملیز کے اندر ان کا پریزنٹ ٹینس تو چینج ہو رہا ہے لیکن اسم فاعل تو سیم ہے، اس میں آپ نے فاعلون کے پیٹرن کے اوپر ہی بنانا ہے. اور اس کے اندر آپ کو جسٹ یہ دیکھنا ہے، یہ بھی فاعلہ فیملی ہے، یہ بھی فاعلہ، یہ بھی فاعلہ، یہ ہے فاعلہ اور یہ ہے فاعلہ. کلیئر ہو گیا نا؟ پھر آگے یہ ہماری فاعلہ فیملی ہے، کارومہ فیملی. کارومہ فیملی کے اندر آپ کو یاد رہے گا آپ نے فاعلون کے پیٹرن کے اوپر اسم فاعل بنانا ہے. اب بات آتی ہے ہماری مفعول کی پیٹرن کی. مفعول، اسم مفعول آپ نے کیسے بنانا ہے؟ ادھر دیکھیں میں نے نوٹ لکھا ہوا ہے. نوٹ کے اندر کیا ہے؟ ایک ہے آپ کا اسم فاعل اور ایک ہے آپ کا اسم مفعول. اسم فاعل کیا ہوتا ہے؟ ڈوور ہوتا ہے، سم ون ہو ڈز سم تھنگ ان دا ڈکشنری، ٹھیک ہے. اور اسم مفعول کیا ہے؟ ڈن ٹو اسم ہے، یعنی وہ پرسن جس کے ساتھ کچھ ہو ڈکشنری کے اندر. تو فاعلون کے پیٹرن کے اوپر بنے گا اسم فاعل اور مفعولون کے پیٹرن کے اوپر بنے گا اسم مفعول. اور ادھر صرف کارومہ فیملی کے لیے فاعلون کا پیٹرن ہوگا. اور یہ 6 فیملی میں نے ادھر مینشن کر دیا ہے، تو یہ نیچے نوٹ میں بھی گیون ہے. اب اسم مفعول ہم ان ساری فیملیز میں کس پیٹرن کے اوپر بنائیں گے؟ مفعولن کے پیٹرن کے اوپر. تو چلے بناتے ہیں. پہلے ہماری ناصرہ فیملی ہے. ناصرہ فیملی کے لیے اب ہمیں چاہیے اسم مفعول، تو ہم کیا کریں گے؟ مفعولن منصورن. پھر فاتحہ فیملی، مفعولن مفتوحن، مضروبن، مسموعن، محسوبن اور کریمن. اسی طریقے سے آئے گا کیونکہ اس میں ہمارے پاس پیسو ورژن ہے ہی نہیں ہے تو اسم مفعول آئے گا ہی نہیں، صرف اسم فاعل آئے گا. تو یہ تھا ہمارا 6 فیملی کا ایک انٹروڈکشن بھی کہہ لیں. اور اس میں آپ نے یہ فیملیز ان کے ایکٹیو اور پیسو ورژنز یاد بھی کرنے ہیں اور ان کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں کر کے میں نے آپ کو باقاعدہ دکھایا ہے کہ کون سا ورڈ کس طریقے سے بن رہا ہے. ہمارا جو پاسٹ ٹینس تھا وہ 3 فیملیز کے اندر سیم ہے، پھر 4th اینڈ 5th فیملی کے اندر سیم ہے، اور پھر ہماری جو 6 فیملی ہے وہ ہماری وہ باجی ہے جس نے سب سے ڈفرینٹ دکھنا ہے. پھر ہمارا جو پریزنٹ ٹینس ہے، پریزنٹ ٹینس کے اندر ہمارے پاس آتا ہے یفعلو، ٹھیک ہے، یفعلو، یفعلو. یہ پہلی 3 فیملیز ہیں جس میں اب ہمارے پاس ناصرہ فیملی ہے، فاتحہ فیملی ہے اور ضربہ فیملی ہے. پھر آگے ہمارے پاس آتا ہے فاعلہ، فعلہ، فاعلہ اور فاعلہ آئے گا 4th اینڈ 5th فیملی. ان کا آگے پریزنٹ ٹینس کون سا بنے گا؟ یفعلو، یفعلو. اس میں ہم نے کون سی اگزامپل کی ہے؟ سامعہ، یسمعو، حاسبہ، یحسبو. ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے پھر ہمارے پاس آتی ہے لاسٹ فیملی ہماری کارومہ فیملی. کارومہ، یکرمو. کارومہ فیملی میں ہمارا کیا بنتا تھا؟ ان کا ہمارا جو پریزنٹ ٹینس تھا، پاسٹ ٹینس تھا سوری، وہ کیا تھا؟ فاعولہ. اس کا جو پریزنٹ ٹینس تھا وہ تھا ہمارا، پریزنٹ ٹینس میں ہمارا کیا آتا ہے؟ وہی آتا ہے، او کا ساؤنڈ ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، یفعلو. آگے نوٹ میں آپ کے پاس اسم فاعل لکھا ہوا ہے، مفعول بھی لکھا ہوا ہے، اور آگے یہ پیسو میں پاسٹ ٹینس کیسے بنے گا اور پریزنٹ ٹینس کیسے بنے گا یہ بھی میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے. او ای لگانا ہے آپ نے پاسٹ ٹو، یہ ایکٹیو ٹو پیسو کرتے ہوئے پاسٹ ٹینس میں، اور او آ لگانا ہے آپ نے ایکٹیو ٹو پیسو کرتے ہوئے آپ نے لگانا ہے پریزنٹ ٹینس کے اندر. تو یہاں پر اب ہم اپنے اس لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں. اس لیکچر کے اندر آپ نے کیا کیا پڑھا ہے؟ اس لیکچر کے اندر سب سے پہلے آپ نے پڑھا ہے وہ فیملیز جو کہ ہم نے پہلے 8 فیملیز یاد کی ہیں. ہمارے پاس اسلمہ، علمہ، جاہدہ، تعلمہ، تساءلہ، اقتربہ، انقلبہ اور استغفرہ فیملیز تھیں. یہ 8 فیملیز تھیں، یہ بگ فیملیز تھیں، ان کو ہم نے ڈن کر لیا. پھر آگے ہمارے پاس 6 فیملیز آئیں. 6 فیملیز کے اندر ہماری کون کون سی فیملی ہے؟ ایک ہماری ناصرہ فیملی ہے، ایک ہماری فاتحہ فیملی ہے، ایک ہماری ضربہ، ایک ہماری سامیعہ، ایک ہے ہماری حاسبہ اور ایک ہے ہماری کارومہ فیملی. یہ 6 فیملیز ہیں جس کے اندر پاسٹ ٹینس ہمیں یاد ہو گیا ہے، ناصرہ، فاتحہ، ضربہ، سامیعہ، حاسبہ اور کارومہ. کلیئر ہو گیا؟ پھر آگے ہم نے ان کا پریزنٹ ٹینس یاد کرنا ہے. پریزنٹ ٹینس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ناصرہ ینصرو، فاتحہ یفتحو، ٹھیک ہے، اس کے بعد ضربہ یضربو، پھر سامیعہ یسمعو، حاسبہ یحسبو، کارومہ یکرمو، ٹھیک ہے.
یہ ہمارے آگے پریزنٹ ٹینس میں یاد ہو گئے. پھر آگے ہمارے آتے ہیں مصدر. مصدر میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ مصدر میں ہمارے پاس آئے گا نصرتن، فتحن، ضربن، سماعتن، حسبانن اور کرامتن. یہ آگے ہمارے پاس جو ہے نا باقی ہماری 6 فیملیز کے لیے یہ سارے مصدر آ جائیں گے. پھر آگے ہمارے پاس فہوا آئے گا. فہوا کے بعد ہم نے اسم فاعل بنانا ہے. اسم فاعل ہم نے کس پیٹرن کے اوپر بنانا ہے؟ اسم فاعل ہمارا بنے گا فاعلن کے پیٹرن کے اوپر 5 فیملیز کے لیے. وہ کون سی ہیں؟ ناصر، فاتح، ضارب، سامع اور حاسب. یہ ہماری بن گئی 5 فیملیز کے لیے. پھر ہماری جو کارما فیملی تھی اس کے لیے ہمارا اسم فاعل کیا بنے گا؟ کریم. ٹھیک ہو گیا. پھر آگے ہمارے پاس آتا ہے پیسو ورژن. پیسو ورژن جب ہم نے کرنا ہے تو ہم نے پاسٹ ٹینس میں کرنا ہے او ای کا. نصرہ ٹو نصیرہ، فتح ٹو فتیحہ، سامعہ ٹو سمیہ. ٹھیک ہے، او ای آپ جسٹ چینج کرو گے. پریزنٹ ٹینس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ینصرو ٹو ینصرو. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے باقی جتنے بھی آپ کے پاس پریزنٹ ٹینس لکھے ہوئے ہیں آپ نے جسٹ او اینڈ آ کا ساؤنڈ وہاں پہ لگانا ہے. مصدر آپ کا وہی رہے گا. اور اسم مفعول کس پیٹرن کے اوپر بنے گا؟ وہ یہ لکھا ہوا ہے مفعول، مضروب، مسموح، ٹھیک ہے، محسوب اور منصور. تو یہاں تک آپ کو بات کلیئر ہو گئی. اور کاروما فیملی کے اندر ہمارے پاس پیسو ورژن نہیں ہے. تو اسم فاعل کون سا ہوتا ہے؟ اسم فاعل وہ ہوتا ہے جو ڈوور ہوتا ہے. یعنی ناصر وہ ہے جس نے مدد کی ہے اور منصور وہ ہے جس کی مدد کی گئی ہے. یہ ڈن ٹو اسم ہے نا. تو منصور کیا ہے؟ وہ جس کی مدد کی گئی. فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک اب ہمارا لیکچر نمبر 3 ہوتا ہے اینڈ. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.